یہ بھی نہیں، اس لیے کہ کرپٹو کرنسیز کا جو آغاز ہوا اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا تھا؟ ڈیسنٹرلائزیشن، یعنی اس کے پیچھے کوئی حکومت نہ ہو۔ حکومت ہونے کے سلسلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مینیپولیٹ کرتی ہے، حکومت اتار چڑھاؤ کرتی ہے، حکومت اپنی جانب سے ہم کو اجارہ داری کرتی ہے کہ ہم اتنے پیسے نہیں بھیج سکتے کسی کنٹری والے کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈالر ہے، ڈالر میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، پاؤنڈز ہیں، برٹش پاؤنڈ جس میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ہندوستانی پیسہ ہے، جی ڈی پی بہت زیادہ گر گئی تھی، تو اب اس کا بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کرنسی ہے اور کرپٹو کرنسیز بھی کرنسیز ہیں۔ ان کے اسپیکولیشن کو کیوں روکا جاتا ہے؟ کہ اگر لوگ اپنی جانب سے خالص سونے کا بھی بنائیں، خالص سونے کا بھی یا پھر خالص چاندی کا بھی، لوگ اپنی جانب سے، کوئی کمپنی ہے جو اپنی جانب سے کرنسی بناتی ہے، خالص سونے کا بھی بناتی ہے، تب بھی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ کرنسی کا بنانا ایک امام کی ذمہ داری ہے، یعنی خلیفہ کی ذمہ داری ہے، ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان کرنسی کو جاری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عنوان ہمارے سامنے ہیں وہ کرپٹو کرنسیز کے تعلق سے، بٹ کوائن کے تعلق سے، یا پھر اور جتنی کرپٹو کرنسیز پائی جاتی ہیں بے شمار اس کا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کرپٹو کرنسیز سے متعلق اہل علم کی کیا رائے ہے؟ اور آج ہمارے اس لیکچر میں ہم اپنی جانب سے کوئی فتویٰ یا پھر ہماری اپنی جانب سے کوئی رائے ہم نہیں رکھیں گے، بلکہ علماء کرام کے جو کچھ فتاوے اب تک الحمدللہ موجود ہیں ان کے فتاویٰ کیا ہیں اور ان پر ہم کیسے ریسرچ کریں گے، اور مختلف چیزوں کو جمع کر کے انشاءاللہ ایک کنکلوژن تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم ہر چیز میں دین اسلام کو فالو کریں، تو ہم دین اسلام کو فالو کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے یہ ذہن میں ہمارے اپنے بات ہونی چاہیے کہ دین اسلام ہمارے لیے سب سے اہم ہے، یعنی ہماری اپنی دنیاوی جتنی مفادات ہوں گے، ہمارے اپنے دنیاوی جتنے بینیفٹس ہوں گے، ان کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دین کو دیکھیں گے کہ دین میں ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دین اسلام نے نقد کے طور پر، یعنی کرنسی کس کو مانا ہے۔ اگر ہماری ابتدا وہیں سے ہے کہ ہم اس کو کرپٹو کرنسیز کو کرنسی اس وقت مانیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے نزدیک کرنسی کس کو کہا جاتا ہے۔ کرنسی اسلام کے نزدیک دو چیزوں کو کہا جاتا ہے، دو چیزوں کو کرنسی دین اسلام میں مانا گیا۔ سب سے پہلے وہ ہے جس کے اندر انٹرنسک ویلیو ہو، بذات خود اپنے اندر کوئی مالیت رکھتی ہو، اس کو انٹرنسک ویلیو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سونا ہے، سونے کی اپنے اندر ایک انٹرنسک ویلیو ہے، وہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں برابر سونا آپ ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سونے کی ایک نہ ایک ویلیو تو ضرور ہم کو ملنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو دھات بیان کیے ہیں ان کے اندر انٹرنسک ویلیو، جیسا کہ سونا ہے، چاندنی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے خرید و فروخت کرنے اور لین دین کرنے کا حکم دیا، اور ابتدا ہی سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ حال تک 100-200 سال پہلے تک مکمل طور پر سونے چاندی، اور اس کے اندر ہر حکومت کے اپنی جانب سے کچھ فلوس ہوا کرتے تھے، ہر حکومت کے اپنی جانب سے کچھ سکے ہوا کرتے تھے، ورنہ اس سے پہلے یا پھر اس کے بیک جو اینڈ ہوتا ہے، اس کا بیک اینڈ جو ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سونا یا چاندی پائی جاتی ہے۔ اب دوسری چیز جس کا اجرا یا پھر جس کو جائز علماء کرام نے یا پھر دین اسلام نے قرار دیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا، دیگر حکومتوں میں پایا جاتا تھا، وہ حکومت کی جانب سے عطا کی جانے والی مالیت۔ حکومت کی جانب سے کوئی کرنسی اگر جاری کر دی جاتی تو اجرا اس کا ہو جائے، اور اس کے پیچھے حکومت مکمل رسک لینے والی ہو۔ آج ہمارے پاس گئے 1000 کے نوٹ جب ختم کر دیے گئے، تو اس کے ختم کیے جانے کے بعد جب نوٹوں کی تبدیلی ہونے لگی، تو اس وقت ہمارے پاس سمجھیے کہ 10,000 روپے پرانے 10,000 روپے کے نوٹ کے تھے، تو اب ان 10,000 روپے کو میں جا کر بینک میں دوں گا تو بینک نئے نوٹ مجھے دینے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو ویلیو ہے، میرے پاس جو کرنسی ہے، اس کا ذمہ دار حکومت ہے۔ تو دوسری اور جس کے جائز کرنسی دین اسلام نے قرار دی ہے، وہ حکومت کی جانب سے یا پھر کوئی ایسی اتھارٹی جو حکومت کی جانب سے ہو، وہ اگر کسی کرنسی کا اپنے پاس لیتی ہو کہ اگر کسی بندے کے پاس سے وہ چیزیں غائب ہو جائیں گی تو حکومت واپس لوٹائے گی۔ بینک سے آپ کے پیسے ختم ہو گئے تو بینک اس کی ذمہ داری لیتا ہے، اگر آپ بینک نہیں لے رہا ہو تو آپ قانون کے ذریعے کارروائی کر سکتے ہیں، یعنی حکومت آپ کو بیک اینڈ میں وہاں پر موجود ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کرپٹو کرنسیز سے متعلق۔ کرپٹو کرنسیز میں سب سے بنیادی چیز جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے بھی جو بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسیز میں بذات خود کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں پائی جاتی،
اس کے اندر کوئی اپنی ذاتی مالیت نہیں پائی جاتی. تو پہلی وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ انٹرنسک ویلیو اس کے اندر بالکل بھی نہیں پائی جاتی جس طرح کے سونے اور چاندی میں پائی جاتی ہے. اب تو دوسری جو صفت ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. چلے اگر اس کے اندر اپنی جانب سے کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں پائی جاتی تو ہمارے جیبوں میں جو نوٹیں ہیں اس کے اندر بھی انٹرنسک ویلیو نہیں پائی جاتی. وہ جو نوٹیں ہیں ہماری 500 کی نوٹ وہ بھی ایک مکمل ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, لیکن اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس کے پیچھے بیک اینڈ میں حکومت ہے, یعنی حکومت کی جانب سے وہ جاری کردہ ہے, حکومت اس کا رسک لیتی, حکومت کی اتھارٹیز میں وہ شامل ہیں, لیکن اس کے اندر وہ چیز بھی نہیں پائی جاتی. اب تک اس کو کسی حکومت نے ایز اے کرنسی اپنے جانب سے جاری نہیں کیا. یہ آپ دیکھیں, قبول بہت سارے نے کیا ہوگا, قبول تو بہت سارے نے کیا ہوگا, جرمنی نے قبول کیا, امریکہ کے بہت سارے اسٹیٹس نے قبول کیا, فرانس نے قبول کیا, لیکن اپنی جانب سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو اپنی حکومت کی جانب سے مانتے ہیں, اور مانیں گے بھی نہیں, اس لیے کہ کرپٹو کرنسیز کا جو آغاز ہوا اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا تھا؟ ڈیسنٹرلائزیشن, یعنی اس کے پیچھے کوئی حکومت نہ ہو. حکومت ہونے کے سلسلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مینیپولیٹ کرتی ہے, حکومت اتار چڑھاؤ کرتی ہے, حکومت اپنی جانب سے ہم کو اجارہ داری کرتی ہے کہ ہم اتنے پیسے نہیں بھیج سکتے کسی کنٹری والے کو. تو یہ وجوہات ہیں. دوسری اور اہم وجہ ہمارے سامنے یہ آئی, اس کو دین اسلام نے جو اس سے رکنے کا حکم ہم کو دیا ہے, ابھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کسی عالم نے اب تک مکمل طور پر اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا, مکمل طور پر حرام ہونے کا فتویٰ اس کو نہیں دیا, بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے اندر یہ صفات جب آ جائیں گی تو ہم اس کو مان لیں گے. اب تیسری اور اہم چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ ویلیو بھی اس کی نہیں ہے. ایز اے ٹریڈ اس کو ہم دیکھیں, ایز اے ٹریڈ پلیٹ فارم ہم اس کو دیکھیں, یا پھر اسٹاکس کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں, تو اس کے اندر جو بڑا رسک پایا جاتا ہے وہ ہے اسپیکولیشن کا, یعنی اتار چڑھاؤ بہت ہوتا رہتا ہے, فلکچویشن بہت زیادہ آتی رہتی ہیں. اب دیکھیے گزشتہ سال کی بات ہے, سپٹمبر اکتوبر کے اندر اس کا ریٹ بالکل کم تھا, لیکن نومبر کے آتے آتے تقریباً 38 لاکھ کے قریب پہنچ گیا, 39 لاکھ کے قریب پہنچ گیا. اب جب اس کا نئے سال کا آغاز ہوا تو جب حکومت نے وزیر ایکس پر یہاں پر ریڈ ماری تھی جنوری 1 کو, تو مارنے کے بعد ہندوستان میں بہت ساری کرپٹو کرنسیز کی ویلیو ڈاؤن ہوتی گئی. اب اسی طرح مکمل ورلڈ میں بھی ہم دیکھیں تو اس کی ویلیو آج کے ہمارے اس دور میں اگر ہم دیکھیں آج کی تاریخ میں تو قریب 32 لاکھ سے آتی ہے, پھر 28 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں جو اسپیکولیشنز آتے ہیں, جس میں جو فلکچویشنز آتے ہیں, اتار چڑھاؤ جو آتا ہے, یہ اگر کسی کاروبار میں ہو تو بہت ہی رسکی کاروبار ہو جاتا ہے. رسک مینجمنٹ بہت زیادہ ہم کو لینا پڑتا ہے, اور دین اسلام ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ جب کسی چیز میں اپنا مال کماتے ہیں تو مال کی حفاظت کے سلسلے میں دین اسلام ہم کو بہت زیادہ ابھارتا ہے. چوتھی اور اہم چیز جو اس کو ناجائز قرار علماء کرام نے دی ہے, جس سے بچنے کا ہم کو حکم دیا ہے, وہ ہے انونیمٹی, یعنی اس کے اندر اس کو کس اتھارٹی نے اس کو جاری کیا ہے, یا پھر کون شخص ہے جو اس کو جاری کرنے والا ہے, یہ بھی اب تک بات سامنے نہیں آئی. تقریباً 4000 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز پائی جاتی ہیں, لیکن اس کو جاری کون کر رہا ہے؟ اس کو جاری لوگ اپنی جانب سے کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اپنی جانب سے اگر کسی چیز کو جاری کرتے بیٹھ جائیں گے تو مکمل طور پر کرائسس آنے والے ہیں, اکنامک کرائسس آ سکتے ہیں. یہ امید ہے کہ دیکھیے کوئی آدمی اپنی جانب سے جاری کر رہا ہے تو کل کے دن آپ اور میں ہم بھی ایک مائننگ کا سسٹم لگا لیں گے اور ہم بھی کرنسی بنانے لگ جائیں گے. تو ہر آدمی اگر کرنسی بنانے لگ جائے گا تو خریدنے والا کون باقی رہے گا؟ تو اس طرح اس کے اندر جو چوتھی اور اہم صفت پائی جاتی ہے جس سے علماء کرام نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ مجہول ہے. یعنی جو بتایا جاتا ہے ساتوشی ناکاموٹو نے بٹ کوائن بنائی ہے, آج تک بھی آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کے سلسلے میں زیادہ معلومات آپ کو نہیں ملیں گی. ویکیپیڈیا پر دیکھ لیں یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ دیکھ لیں, اس کی زیادہ معلومات نہیں ملنے والی. تو اب ایک ایسا شخص جو مجہول ہے وہ اگر کرنسی جاری کرتا ہے تو اس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اب اسی طرح پانچویں اور اہم صفت جو علماء کرام نے بتلائی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹریڈ ہے جس کے اندر اپنی جانب سے کوئی انوالومنٹ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آج آپ کے پاس ہندوستانی 50 لاکھ روپے موجود ہیں, ہندوستانی 50 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہیں, تو آج سے 10 سال کے بعد آپ امید لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ جو پیسے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی اس وقت ہی ویلیو ہوگی, اس وقت بھی ایک ویلیو اس کی ہونے والی ہے. لیکن آج آپ کے پاس 4 بٹ کوائنس ہیں, آج آپ کے پاس 4 بٹ کوائنس ہیں, قریب 1,20,000 روپے وہ آپ کے پاس موجود ہیں. تو ان بٹ کوائنس کی آگے ایک مہینے کے اندر یا پھر ایک ہفتے کے اندر اس کی کیا ویلیو ہونے والی ہے, یہ آپ کے پاس ایک
تخمینہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ایک خیال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسا کاروبار جس کے اندر ایک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو ایسا کاروبار کرنا بہت رسک والا کاروبار ہے، بہت رسک والا کاروبار ہے، اور اسلام نے اس سے ہم کو منع کیا ہے۔ اب اسی طرح چھٹواں اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ تو بڑی بڑی بنیادی ہمارے سامنے باتیں ہوئی، اب یہاں پر چھوٹی موٹی باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بلاک چین جو ہوتی ہے، بلاک چین کے ذریعے جو مائننگ کی جاتی ہے، تو مائننگ کے ذریعے بہت زیادہ اکانومک یا پھر انوائرمنٹ افیکٹ بھی اس کا پڑتا ہے، انوائرمنٹل امپیکٹ بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بیان فرمایا ہے کہ من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ جو شخص کسی ایک انسان کو بھی، کسی ایک جاندار کو بھی حیا دیتا ہے، زندگی اس کو دیتا ہے، تو وہ ساری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ من قتلها، اور جو ان کو مارتا ہے، کانما قتل الناس جميعا، اور لہٰذا وہ تمام انسانیت کو مارنے کے برابر ہوا۔ تو ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اطراف جو انسان رہتے ہیں، جو جانور رہتے ہیں، ان کا بھی ہم کو خیال رکھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب انوائرمنٹل امپیکٹ اس کا اتنا زیادہ پڑ رہا ہے کہ جتنی انرجی کنزیوم کی جاتی ہے سال بھر میں، اس میں تقریباً 34% جو انرجی ہوتی ہے، الیکٹرانک انرجی، وہ یہ مائننگ کرنے والے ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ باقی دیکھیں 34% وہ استعمال کر رہے ہیں، باقی وہ مکمل دنیا استعمال کر رہی ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح آخری اور اہم چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں آرگیومنٹس کرتے ہیں، اور ان میں سے جو سر فہرست میں نے نام دیکھا وہ یاسر قادی صاحب کا ہے، جو امریکہ کے رہنے والے ایپک سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے اشکالات اس میں پیش کیے ہیں، تو ہم ان کے اشکالات کو لیتے ہوئے علماء کرام کے ساتھ، علماء کرام نے اس کا کیا جواب دیا اور کیسے ڈسکشن انشاءاللہ کی جا سکتی ہے، اس کو بتا کر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، یہ دین اسلام کا ایک قانون ہے، یہ دین اسلام کا قواعد فقہیہ کا ایک قانون ہے کہ معاملات میں سب سے بنیادی چیز یہ کہ وہ حلال ہیں۔ سمجھنا آپ نے کہ سب سے پہلے جو ڈیلز ہوتی ہیں، بزنس ڈیلز، وہ ابتداءً جائز ہوتی ہیں، وہ دین اسلام کی طرف سے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، لیکن بعد میں جانے کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر جو ناجائز قرار دینے والی کچھ وجوہات اگر اس میں آ جائیں تو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انگور خریدنا بیچنا جائز ہے، لیکن انگور جب سڑ جائیں تو انگور کے سڑ جانے کے بعد اس کو بیچنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس انگوروں کے ذریعے شراب تیار کی جاتی ہے، اور شراب دین اسلام میں پینا ناجائز ہے، حرام ہے، جس کے ذریعے انسان کے عقل پر بار پڑتا ہے، انسان کھو بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا جو چیزیں حرام کی طرف ابھارنے والی ہوتی ہیں ان سے بھی دین اسلام نے رکنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ تو اب یہاں سے بنیادی نقطہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جب یہ چیزیں مجہول ہیں اور ان کا جو ابتدا ہوئی تھی کرپٹو کرنسیز کی، ان میں آپ دیکھیں 70% سے زیادہ جو ٹریڈ کرپٹو کرنسیز پہ ہوتا ہے وہ بلیک مارکیٹ میں ہوتا ہے، یعنی ناجائز جو کاروبار ہوتے ہیں، پورنوگرافی ہے، بہت سارے کاروبار ہیں جو ناجائز ہیں، ان میں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ یہ بھی اشکال پیش کریں گے کہ ایلون مسک نے ٹویٹ کیا تھا، ایلون مسک نے یہ کہا تھا، ایلون مسک نے ایک دور میں کہا تھا، 2018-19 کی بات اس کی تھی، کہ اگر لوگ میری گاڑیاں جو ٹیسلا میں اس کی گاڑیاں بنائی جاتی ہیں، میری گاڑیوں کو لوگ بٹ کوائن کے ذریعے بھی خرید سکتے ہیں، پھر کرپٹو کرنسیز کے ذریعے خرید سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہفتے کے اندر وہ ٹویٹ اس نے ڈیلیٹ کر دیا، جو ان کی جانب سے جاری کردہ تھا وہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اور بھی بہت ساری کمپنیز نے اپنی جانب سے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس بٹ کوائن یا پھر کرپٹو کرنسیز قبول کی جائیں گی، لیکن جب حکومتوں کا دباؤ ان پر آیا تو انہوں نے اپنی بات کو واپس لے لیا۔ اور اب حال میں دیکھیے، اب ایک ہفتے ہوا ہوگا، ایلون مسک نے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر جو برگر یا پھر پیزا جو بیچنے والے ہیں، کوئی کمپنی ہے، میرے نام اس سے نکل رہا ہے ذہن سے، تو اگر وہ ڈاگی کوائن کے ذریعے قبول کر لے تو میں پسند کروں گا کہ میرے نائٹ میں یا پھر ڈنر میں میں اس کو کھاؤں، ان پیزاز کو کھاؤں۔ تو دیکھیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کرپٹو کرنسیز کو آگے بڑھایا جائے، ڈوگی کوائن خود ایلون مسک کا اپنا ہے۔ تو پہلی ویلیو، جو پہلا آرگیومنٹ جو ان کا بتایا گیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ دین اسلام میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ جائز کا ہے۔ چلیے ہم اس کو جائز مان کر چلتے ہیں، جائز مان کر ہی اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں دوسرا ان کا جو آرگیومنٹ آتا ہے، ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ
جیسا کہ دوسرا جو علماء کرام نے وجہ اس کی بیان فرمائی ہے کہ کوئی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں، مثال بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ کسی کا جاری کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ حکومت کے انڈر میں نہ آئے، بلکہ انسان اپنی آزادی سے، انسان اپنے رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے پیسے کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن حکومت کے ریسٹرکشنز کی وجہ سے نہیں کر پاتا، تو لہٰذا انسان آزادی اس کے اندر ہو، انسان کو رائٹس اس کے اندر ملیں۔ تو اب دیکھیے دین اسلام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، ان کا کہنا کچھ یوں ہے کہ لا يصلح ضرب الدراہم الا فی دار الضرب، یعنی جو درہم بنائے جاتے ہیں یا پھر جو کرنسی بنائی جاتی ہے، کرنسی جنریٹ ہوتی ہے جہاں پر حکومت کی جانب سے اجازت موجود ہو۔ ہندوستانی حکومت کی جانب سے RBI کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ہندوستان کو کرنسی سالانہ سال تقسیم کرے، لوگوں میں وہ سرکولیٹ کرے، تو اس کے پاس وہ اتھارٹیز موجود ہیں۔ اب جو لوگ کرپٹو کرنسیز بنانے والے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر آدمی اپنی جانب سے بنا سکتا ہے، یہ انسان کا اپنا حق ہے، تو انسان اپنے حقوق کے ذریعے ہی دوسروں پر ظلم کرتا آ رہا ہے۔ انسان کا جو اپنا حق ہوتا ہے اسی کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے، لہٰذا اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس کا امپیکٹ جو پڑے گا اگر اجازت دے دی جائے تو آج 4000 کرنسیز ہیں، ایک سال کے اندر اگر حکومت ہند اگر اس کی اجازت دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ آگے جانے کے بعد بہت زیادہ مائننگ ہندوستان میں ہونے لگے، بہت زیادہ کرنسیز اور پیدا ہونے لگیں، اور ہو سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بینک میں گھوٹالہ ہو جاتا ہے، بہت سارے بینکوں میں گھوٹالہ ہو جاتا ہے، تو اب آگے جانے کے بعد جب کرنسیز کرپٹو میں آ جائیں گی، کرپٹوگرافی پہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ کئی کمپنیاں بند ہونے لگ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں پونزی اسکیم کے ذریعے کتنے اب تک لوگوں کے گھوٹالے نہیں ہوئے، لوگوں کو کتنا نقصان نہیں پہنچا، اور اگر لوگ اندیکھے لوگوں پر، جن کو جانتے نہیں، جو لوگ نامعلوم ہیں، اگر ان پر بھروسہ کر کے ان کو اپنا پیسہ دینے لگ جائیں، ان کے بینکوں میں اپنا پھر ان کے کرنسیز میں اپنی انوالومنٹ کرنے لگ جائیں گے تو آگے جانے کے بعد بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول وَيَكْرَهُ لِلرَّعِيَّةِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ كَانَ خَالِصَةً لِأَنَّ الضَّرْبَ الدَّرَاهِمِ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ، یہاں پر انہوں نے بہت ہی بہترین بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر لوگ اپنی جانب سے خالص سونے کا بھی بنائیں، خالص سونے کا بھی یا پھر خالص چاندی کا بھی، لوگ اپنی جانب سے، کوئی کمپنی ہے جو اپنی جانب سے کرنسی بناتی ہے، خالص سونے کا بھی بناتی ہے، تب بھی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ کرنسی کا بنانا ایک امام کی ذمہ داری ہے، یعنی خلیفہ کی ذمہ داری ہے، ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان کرنسی کو جاری کریں، اور اسی طرح اس کا پرائسنگ کیا ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ہندوستان میں تقریباً 2019 سے پھر 2020 کی جب ابتدا ہوئی تھی، پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کی گئی تھی، پارلیمنٹ میں جب یہ پیش کیا گیا تو 2021 بھی نکل گیا اور 2022 کا بھی آغاز ہو گیا، لیکن اب تک ہندوستان خود بھی کسی معاملے پر نہیں پہنچ پایا۔ RBI نے ابتدا میں مکمل طور پر اس کو ناجائز قرار دیا تھا، اس کو روکا تھا، بعد میں کچھ ریسٹرکشنز کی اس نے امید کی تھی کہ آگے جانے کے بعد کچھ ریسٹرکشنز آئیں گی اور اس کے بعد کرپٹو کرنسیز کو مانا جائے گا، لیکن آج تک بھی کبھی کوئی معاملہ نہیں آیا، تو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، تو لہٰذا جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے ان کرنسی سے دور رہنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسرا آرگیومنٹ ان لوگوں کا ہے کہ اسپیکولیٹو ہونے کی وجہ سے، یعنی فلکچویشن زیادہ ہونے کی وجہ سے کیوں ایسا کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈالر ہے، ڈالر میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، پاؤنڈس ہیں، برٹش پاؤنڈ، جس میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ہندوستانی پیسہ ہے، GDP بہت زیادہ گر گئی تھی، تو اب اس کا بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کرنسی ہے اور کرپٹو کرنسیز بھی کرنسیز ہیں، ان کے اسپیکولیشن کو کیوں روکا جاتا ہے۔ تو دیکھیے جو اکانومسٹ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسک 3 طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بھی کاروبار جب کیا جاتا ہے تو رسک 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا رسک ہوتا ہے، یعنی بنیادی رسک ہوتا ہے، انیشیل لیول کا رسک، 20% تک اگر رسک ہو، 20% تک اگر کاروبار کے گرنے کا اندیشہ ہو، اسٹاکس کے نیچے آنے کا اندیشہ ہو تو وہ 20% کا ہے۔ اب 20% سے 70% ہوتا ہے تو میڈیم رسک ہوتا ہے، یعنی درمیانی رسک ہوتا ہے، اور اس کے بعد 70% سے زیادہ کا جو رسک ہوتا ہے وہ ہائی رسک مانا جاتا ہے، اور ہائی رسک کے جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں اچھے اکانومسٹ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اس میں اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرتے۔ اور آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دنیا کا جو سب سے زیادہ امیر شخص ہے بل گیٹس، اس نے خود بھی جب کرپٹو کرنسیز کا آغاز ہوا تھا تب اس نے خود بھی یہ کہا تھا کہ آگے جانے کے بعد بہت زیادہ اکانومک کرائسس کرنے والے ہیں لوگ، بہت زیادہ لوگوں میں پیسے کا مینیپولیٹ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ہم کو اس سے دور رہنا ہی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی
بے جس میں غرر ہو، یعنی جس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ اسپیکولیشن کی وجہ سے کیوں روکا جاتا ہے، اس کو جائز قرار دینا چاہیے جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے اس بے سے منع فرمایا ہے جس میں غرر ہو. اللہ کے نبی نے اس بے سے منع فرمایا جس میں غرر ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک بات کہی ہے کہ اگر کسی جھاڑ پر کھجور موجود ہوں، ابھی وہ کچے ہوں، ابھی پکے نہ ہوں، تو پکنے کے بعد ہی ان کو بیچا جانا چاہیے. جھاڑ پر رہتے ہوئے کوئی باغ کو خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر کھجور زیادہ نکل گئے تو خریدنے والے کو فائدہ ہوگا اور بیچنے والے کو نقصان ہوگا. اور اگر کچھ کھجور سڑ گئے، خراب ہو گئے، اور اس کا اندازہ تھا، تخمینہ تھا، اس کا اپنا ماننا تھا کہ اس میں 50 کلو مجھے نکلنے والے ہیں ایک جھاڑ سے، اور وہ 50 کلو کے بجائے 10-15 کلو، باقی پورے سڑ گئے، اچھے نکلے 20 کلو ہی، تو 30 کلو کا نقصان اس کو ہوگا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیع سے، اس ڈیل سے منع فرمایا ہے جس کے اندر توقع کی جا سکتی ہو کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے. یعنی جس میں بھی نقصان ہو اس سے ہم کو بچنا چاہیے. دین اسلام ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلز میں جو اہم ہے، ڈیلز میں جو اہمیت کا معاملہ ہے وہ یہ کہ انسان لیتے دیتے کسی کو دھوکہ نہ دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو دھوکہ دیتا ہے بیان فرمایا، دو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے بالکل بھی نہیں ہے، یعنی وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، دیکھیے کہ انسان جو کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس میں اتنی باریکی دین اسلام نے رکھی ہے. احتکار کے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. احتکار یعنی آپ سمجھیے، مثال کے طور پہ آم کا سیزن آنے والا ہے، سمر جب آئے گا تو آم کا سیزن آئے گا، تو ابتدا میں جب آم آتے ہیں تو کوئی کمپنی ہے جو اپنے پاس اس کو جمع کر کے رکھتی ہے. اب اس کے بعد جب مارکیٹ میں آم ملنا ختم ہو جاتے ہیں، آم ملنا بہت کم ہوتے ہیں، تو خود بخود پرائس اس کا آگے بڑھ جاتا ہے. تو اب پرائس آگے بڑھنے کے بعد یہ نکال کر بیچتے ہیں. تو اس کا یہاں پر جمع کرنا احتکار ہے، یعنی بچا یہاں پر روک کر رکھنا. تو اللہ کے نبی نے احتکار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. تو دیکھیے کتنا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ڈیلز صاف ہونی چاہیے، کسی کو ڈیل کے ذریعے نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو نقصان ہونا چاہیے. اسی طرح میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر اس کے بعد ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ ہے کہ لوگ جس چیز کو عرف سمجھ لیں، دین اسلام میں عرف کو جائز قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو عرف سمجھتے ہیں، پرانے زمانے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا الفضة بالفضة، یعنی ذهب آپ برابر سونا لیں، سونا دیں، یا پھر آپ چاندی ایک دوسرے سے برابر لے سکتے ہیں. یدم بیدن مثلم بمثل، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے. انگور آپ دے رہے ہیں تو برابر انگور آپ لیں، کھجور آپ دے رہے ہیں تو برابر کھجور آپ لیں. تو اس طرح کے ڈیل سے اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی. یعنی جو چیز لوگوں کے درمیان عام ہو جائے، لوگوں کے درمیان خرید و فروخت کے لیے جو عام ہو جائے گی وہ جائز ہو جائے. اب اسی طرح ان کا یہ ماننا ہے، اس کے بعد ان کا آرگیومنٹ یہ ہے، کچھ لوگوں کا جو اس کو جائز قرار دینے کے پہلو میں نظر آتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان فیوچر یہ جائز ہو جائے گی. ان فیوچر یہ ایک کرنسی کے طور پہ قبول کر لی جائے گی، اس لیے کہ مکمل دنیا ٹیکنالوجی پر لفٹ کر رہی ہے، مکمل دنیا جو ہے ڈیجیٹل وے میں جا رہی ہے، تو آگے جانے کے بعد یہ جائز ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جائز ہوگا تو یقیناً جائز قرار دیں گے. اب چونکہ حکومت نے جائز قرار نہیں دیا ہے اور اس کے ٹریڈنگ کو منع کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی ٹریڈنگ کرتا ہے تو بہت سارے کنٹریز میں، اب دیکھیں چائنا میں مائننگ کو وہاں پر انہوں نے ختم کر دیا، 2018-19 کی بات ہے، انہوں نے ختم کر دیا. جب مائننگ وہاں پر ختم ہو گئی تو اس کے بعد جانے کے بعد بٹ کوائن میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، بہت زیادہ کمی اسی وقت واقع ہوئی تھی. اب اسی طرح حلال میں ہم دیکھیں سعودی عرب میں اس کو منع کر دیا گیا، بہت ساری حکومتوں نے اس کو منع کر دیا، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، بہت سارے نے اس کو منع کر دیا، وہاں پر مائننگ نہیں کی جا سکتی. تو اب جب کبھی حکومتیں اس کو مان لیں یا پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں، آر بی آئی کے جو لوگ ہیں یا پھر جو اتھارٹیز ہیں وہ لوگ مکمل طور پر جب فیصلہ کریں گے، ان فیصلوں کے ذریعے جب ریسٹرکشنز آئیں گے، اس کے ساتھ اگر جب جائز قرار دیا جائے گا تو علماء کرام اس کو ضرور جائز قرار دیں گے. لیکن ان فیوچر یہ جائز ہو جائے گا، منع کیا گیا. میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی، اللہ کے نبی نے جو خوشے میں ہوتے ہیں، ابھی جو چیزیں ابھی جھاڑ پر ہوتی ہیں، ان کے بیع سے اللہ کے نبی نے منع کیا، نہیں بیچ سکتے آپ. وجہ کیا ہے اس کے نہیں بیچنے کی؟ کہ ابھی اس کے اندر فیوچر پایا جاتا ہے، یعنی مستقبل کی بیع اسلام میں منع کر دی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ خریدنے والے کو نقصان ہو یا پھر بیچنے والے کو نقصان ہو. اللہ کے نبی نے صاف بیان فرمایا کہ البیع الغرر، اللہ کے نبی نے بیع غرر سے منع فرمایا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ
دع ما یربیک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز آپ کو شک و شبے میں ڈالنے والی ہے، جو چیز آپ کو شک و شبے میں ڈالنے والی ہے اس چیز سے بچیں قبل اس کے کہ آپ اس چیز میں پڑ جائیں جو چیز آپ کو بے شک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ابتدا انسان جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی حلال حرام کے درمیان میں ہوتی ہیں، حلال حرام کے درمیان میں ابھی ہوتی ہیں، تو ابھی حلال حرام کے درمیان میں ہیں اور وہ شک و شبہ ہے، مشتبہ چیز ہے کہ کبھی اس کو لوگ حلال کرتے ہیں کبھی اس کو حرام کرتے ہیں، تو وہ ایسی چیز ہے جو شک شبہ والی چیز ہے، تو ابھی اس چیز سے ہم بچ جائیں گے تو آگے جانے کے بعد حرام سے بچنے کی ایک راستہ ہمارے پاس موجود ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں بیان فرما دیا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز سے بچ جاؤ جس کے اندر حلال حرام کے ہونے کا اندیشہ ہے، ابھی اس کے اندر شک ہے، تو اس سے بچ جانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخری بات میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب سے کرپٹو کرنسیز آئی ہیں، بہت ساری کرپٹو کرنسیز میں بہت سارے گھوٹالے اب تک ہوئے ہیں، بہت زیادہ اسکینڈلس ہوئے ہیں، بہت زیادہ اسکیمس ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایسے معاملات میں پڑنے سے بہتر ہے انسان کو کہ اپنے انویسٹمنٹ کو، اس کا جو زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے اس کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیں ایک بٹ کوائن خریدنا چاہتے ہیں تو آج کے حساب سے آپ کو 28-29 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، تو 28-29 لاکھ سے بہتر ہے کہ آپ فلیٹ خرید لیں، ایسی چیز خریدی جس لیے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، یا پھر آپ کو حکومت آپ کا سپورٹ کرنے والی ہے، ایسی چیز جس کا ابھی حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بینک کو کوئی، آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی ہیک کر لے، یا پھر آپ کسی کو 2 بٹ کوائن بھیجنا چاہتے تھے لیکن آپ کی جانب سے 0 ایڈ ہو گیا، 20 بٹ کوائن آپ نے اس کو بھیج دیے، اب 18 بٹ کوائن آپ واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ دینے والا آپ کو واپس کر دے۔ اگر آپ حکومت کے پاس جائیں گے تو حکومت بھی اس کی اتھارٹی نہیں لیتی، آپ بینک کے پاس جائیں گے تو بینک بھی اس کی اتھارٹی نہیں لیتا، اس لیے کہ بیک اینڈ میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اور وہی آپ اپنے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپے بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو بھیج دیے، اب وہ 10 لاکھ روپے جو آپ نے بھیجے اگر وہ شخص نہیں چاہتا دینا اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ میری جانب سے غلطی سے یہ بھیجے گئے ہیں، تو بینک ایک مکمل پروسیجر کے بعد وہ 9 لاکھ روپے آپ کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہندوستانی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں یہ خود حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرنے والی ہیں، حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرنے والی ہیں، اس لیے کہ حکومت چاہتی ہے، حکومت کا یہ ہمیشہ مطمئن نظر ہوتا ہے کہ آپ کماؤ اور ہم کو لا کر دو۔ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کماؤ اور آپ کی کمائی کا کچھ حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ جی ایس ٹی کے ذریعے یا پھر انکم ٹیکس کے ذریعے لوگ ریفنڈ کرتے ہیں، NRIs ریفنڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ٹیکسیبل ہوتے ہیں، کبھی ہوم ٹیکس کے ذریعے، کبھی فلاں ٹیکس کے ذریعے، اور کبھی انکم ٹیکس کے ذریعے اپنی انکم کا کچھ حصہ حکومت کو دیتے ہیں۔ اور اب کرپٹو کرنسیز کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے، حکومت اس کو پکڑ نہیں سکتی۔ اب دیکھیں انونیمٹی اس کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کتنے ٹرانسفر کر رہے ہیں صرف آپ کو معلوم ہے، چین تو مکمل ہوتی ہے، وہاں پر دیکھا جاتا ہے، وہاں پر نوٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے ٹرانزیکشن ہوئے، لیکن آپ کا نام وہاں پر نہیں ہوتا، ایک نمبرنگ وہاں پر ہوتی ہے، پھر ایک کوڈنگ وہاں پر ہوتی ہے، تو حکومت کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس آدمی کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور جب تک وہ انکم ٹیکسیبل انکم نہیں ہو جائے گی حکومت اس کو سپورٹ بالکل بھی نہیں کرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کچھ اسٹیٹس نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یا پھر اس کو جائز قرار دیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ حکومت اس کو اپنی کرنسی تسلیم نہیں کرتی، بلکہ حکومت یہ دیکھتی ہے کہ لوگ کما رہے ہیں تو ان کا ٹیکس مجھے آنا چاہیے، اب وہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، صرف یہی وجہ اس کے پیچھے، باقی حکومتیں اس کو پسند نہیں کرتی، اگر پسند کر رہی ہوتی تو اس کو اپنی کرنسی کے طور پر تسلیم کر لیتی۔ اب دیکھیے بٹ کوائن کی کتنی ویلیو نہیں ہو گئی، کویت کے دینار سے بھی زیادہ ویلیو اس کی ہو گئی۔ تمام کرنسیز جو دنیا میں پائی جاتی ہیں سب سے آگے آپ دیکھیں تو بٹ کوائن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بڑی بڑی حکومتیں اس کو اپنی کوائن کے طور پہ تسلیم کرنے کے لیے اب تک بھی تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ انکم جو ہوتی ہے وہ ٹیکسیبل انکم نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح کچھ بنیادی باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم کو دین اسلام نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال کمائے تو مال کی اپنی حفاظت کرے، مال کی انسان حفاظت کرے، یہ انتہائی ضروری ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں جو بیان فرمایا ہے کہ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، کہ تم اس مال کو جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی کو قائم رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مال کو کیا مقام یہاں پر دیا کہ مال کے ذریعے انسان کی زندگی قائم ہے، مال پر انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے، مال نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پیسہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو لہٰذا تم ان لوگوں کو نہ دو جن کو ابھی عقل نہیں آئی ہے،
وجہ کیا ہے ان کو نہیں دینے کی؟ پھر مثال کے طور پہ یہ جو سیناریو میں بات بیان کی گئی ہے جس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ غریب ہوتے ہیں جن کے یا پھر پیسے والے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان بچوں کو اس وقت تک مال ان کا ماں باپ کا نہیں دیا جا سکتا، ان کی وراثت کا مال اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے، ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے کہ کس چیز کو کیسے رکھنا چاہیے، ڈیل کیسے کرنی چاہیے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس وقت تک ان کو مال نہیں دیا جا سکتا۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ مال انسان کے اسٹیبلٹی کا ذریعہ ہوتا ہے، انسان کے ایگزسٹنس کا ذریعہ ہوتا ہے، مال کے ذریعے انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال کی جو فہرست ہے وہ واضح ہے، حلال بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، ابھی ان کا حلال ہونا بھی واضح نہیں ہے، حرام ہونا بھی واضح نہیں ہے، دونوں کے درمیان میں وہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، شبہ والی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، تو وہ شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہے، کریڈٹ کارڈ کے استعمال تک انسان یعنی جب تک اس کا ٹرم ہوتا ہے اس کو 1% انٹرسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کا ٹرم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے انٹرسٹ لگتا ہے۔ اب علماء کرام نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے، کریڈٹ کارڈ سے رکنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مکمل پیسے دے دیں گے، 2 مرتبہ دیں گے، 10 مرتبہ آپ دے دیں گے، لیکن کبھی نہ کبھی جانے کے بعد وہ جو لمٹ ہوتی ہے وہ لمٹ آپ کراس کرنے والے ہیں۔ کب کریں گے؟ جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو لمٹ انسان آسانی سے کراس کر لیتا ہے، تو لہٰذا یہ مشتبہ چیزوں میں آتا ہے، کریڈٹ کارڈ بھی مشتبہ چیزوں میں آتا ہے، اور علماء کرام نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو کرپٹو کرنسیز تو اور اس سے زیادہ بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ابھی مشتبہ ہیں، جب تک ان کے اندر یہ صفات نہیں آ جاتی یا پھر وہ گورنمنٹ کی جانب سے اتھارٹی اس کو نہیں مل جاتی، تب تک ہمارا اس سے دور رہنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے ہم کو حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو اور اپنے مال میں اسراف سے کام مت لو۔ اللہ رب العالمین نے ولا تبذروا، تبذیر نہ کرو، مال کو اپنا جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے بیجا خرچ نہ کرو، اپنے مال کو تم ادھر ادھر خرچ نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس سے جو منع فرمایا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے مال کی حفاظت ہو، اور انسان کے مال کی حفاظت انسان کو اپنے آپ کے لیے کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر انسان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، سامنے والا آیا اس کے مال کو لوٹنے کے لیے اور یہ اپنے مال کو بچا رہا ہے، تو ایسا آدمی جو مارا جاتا ہے اپنے مال کو بچاتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ فہو شہید، وہ آدمی شہادت کا درجہ ملنے اس کو والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے جو ہم کو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کو جان کر اس پر عمل کرنا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے تم کو روکتا ہے کہ تم اپنے مال کو ضائع کرو۔ اضاعۃ المال صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں وہاں پر گنائی ہیں، عقوق الامہات و وعد البنات، ان تمام فہرست میں اللہ کے نبی نے آخر میں یہ بات بھی گنائی کہ اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا، اپنے انتقال کے قریب تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے مال کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ میں اپنے مال کا تقسیم کرنا چاہتا ہوں، یعنی 33% اگر آپ لگائیں گے 100% سے تو میں تقریباً 66% اپنے مال کا حصہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو صدقے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یعنی مال کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، ولا یرثنی الا ابنتی، اور میرے وارثین میں صرف میری بیٹی ہے، اور میں اپنے مال کا 2/3 حصہ 2/3 حصہ اللہ کے نبی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ افاتصدق، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کے بعد پوچھا اے اللہ کے نبی کہ آدھا مال میں تقسیم کر سکتا ہوں، آدھا مال کیا میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آدھا مال بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں ثلث المال، یعنی اس کا 1/3 حصہ
2/3 میں اپنی اولاد کو دوں گا، اپنی بچی کو دوں گا، اور 1/3 حصہ میں اسلام کے راہ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا الثلث والثلث کثیر، اور ایک مال حصہ ہی تم تقسیم کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے تم اپنے مال کا 1/3 حصہ ہی تم تقسیم کر سکتے ہو اور اس سے زیادہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی ہے وہ ہم تمام کی زندگیوں میں بنیادی طور پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، کہ تم اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کو امیر چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کو غریب چھوڑ جاؤ اور غریب ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو لہٰذا اپنے مال کی حفاظت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹس ہیں یہ بہت ہی ہائی رسک انویسٹمنٹس ہیں، اور اپنے مال کو ہم اس میں اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ مکمل اتھارٹی ہم کو نہیں ملتی، یا پھر اس وقت تک ہم نہیں لگا سکتے جب تک کہ دین اسلام میں اور علماء کرام کی جانب سے اس بات کی اجازت ہم کو نہیں مل جاتی۔ ابتدا میں جو علماء کرام تھے جن کے فتاوے اب تک موجود ہیں، ان میں 2 گروہ ہیں علماء کرام کے، کچھ ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ ہے جو اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو اب جو فتاوے یہاں پر موجود ہیں وہ فتاوی UAE کے جو اوقاف ہیں، دبئی کے اوقاف میں تقریباً 30 جنوری 2018 کو فتویٰ دیا گیا اس کے ناجائز ہونے کا، یعنی اس سے روکا گیا۔ دبئی میں 2018 جنوری میں اسے روکا گیا، فتویٰ نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہے 80943، جس میں اسے روکا گیا۔ اب اسی طرح جنوری 2018 میں وسیع سال میں سعودی عرب کے جو لجنہ الدائمہ ہیں، جہاں پر علماء کرام کے فتاوے دیے جاتے ہیں، کبار علماء کرام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان میں جو اس کے ہیڈ ہیں عبداللہ المطلق، انہوں نے بیان دیتے ہوئے اس کو بچنے کی حکم دیا۔ مملکہ میں جتنے لوگ تھے، مملکہ میں یعنی سعودی عربیہ میں جتنے لوگ ہیں، وہ بٹ کوائن کے ذریعے کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، یا پھر جس کے پاس پایا جائے گا اس کو گلٹ قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے اس وقت 2018 جنوری میں اس بات کا فتویٰ دیا۔ اسی طرح سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ بھی ہیں، جن کی ویڈیو بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے بیان میں مکمل طور پر تفصیل اس میں بیان کی دی کہ کرپٹو کرنسیز کو اور بٹ کوائن کو کیوں ناجائز ہم نے قرار دیا ہے۔ اسی طرح عبدالعزیز الفوزان بھی، جو کہ سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اب ان کے فتاوے تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب اس کو کرنسی آپ سمجھتے ہیں، اگر اس کو ایز اے ٹریڈ آپ سمجھتے ہیں، بزنس کے طور پر، جیسا کہ نوجوان بچے آج کل کہتے ہیں کہ صرف 10-15 دن کے لیے میں اس میں پیسے رکھتا ہوں، پھر بعد میں اس سے پیسے نکال لیتا ہوں، بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بزنس کے بھی اصول دین اسلام نے بتلائے ہیں، بزنس کے بھی اصول دین اسلام نے بتلائے ہیں۔ بزنس میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو بزنس کر رہا ہے وہ بزنس کس چیز کا ہے۔ اگر آپ اس کو بزنس بھی سمجھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بزنس اگر ہے تو وہ بزنس کس چیز کا کر رہا ہے۔ اگر حلال کا کر رہا ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں، حرام کا کر رہا ہے تو بزنس میں پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہ کرپٹو کرنسیز کون سا بزنس کرتی ہیں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف نمبرنگز دکھاتے ہیں، ڈیجیٹل طور پر لوگوں کو پیسہ دکھاتے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بزنس ہے، پھر ایسٹس نہیں پائے جاتے۔ بزنس میں انویسٹمنٹ کے لیے ایسٹس انتہائی ضروری ہوتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسٹ نہیں پایا جاتا۔ تو لہٰذا ہم تمام کو اس کو کرنسی بھی ہم نہیں سمجھ سکتے اور بزنس بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر بزنس ہوتا تب ہم اس میں کر سکتے تھے، حالانکہ اب تک یہ بزنس ہونے کی دلائل اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کرنسیز سے دور رکھیں۔ کرپٹو کرنسیز آج کے ہماری اس دور میں ہمارے اپنے لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ آگے جانے کے بعد، اب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، بینکیں ہیں، بینکوں میں گھوٹالہ ہو جاتا ہے، پونزی اسکیمز میں جس میں گھوٹالہ ہو جاتا ہے، ویسٹیڈ ہے، بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں گھوٹالہ ہوتا رہتا ہے، بینک ہے، لوگ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، اور وہ اگر بھاگے بھی ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کے آنے کی امید دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں، کرپٹو کرنسیز کے جو ہولڈرز ہیں، جو کرپٹو کرنسیز کو کریٹ کرنے والے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی مجہول ہیں، معلوم نہیں یہ لوگ کون ہیں، یا پھر رجسٹرڈ نہیں ہے، آتھورائز نہیں ہے۔ تو ان سے تو دور رہنا ہمارے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان کرپٹو کرنسی سے دور رکھیں، اور اللہ رب العالمین اس کے جو نقصانات ہیں اس کو تمام لوگوں کو سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اللہ رب العالمین آگے دور میں اگر یہ کرنسیز، ڈیجیٹل کرنسیز اگر آتھورائزڈ ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو
اس سے یعنی نقصان سے بچا، اور اللہ رب العالمین اس کے منافع ہم تک پہنچا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.